الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی۔ بعثت کے چوتھے سال میں جب ابھی حضرت علی کی عمر 14 یا 15 سال ہو گئی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کا حکم ہوا کہ اپنے عزیزوں اور لواحقین اور دوسرے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرایا جائے اور انہیں اللہ کے دین متعین کی جانب دعوت دی جائے۔ اس حکم پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور پھر ان سے فرمایا: اے بنی مطلب، میں تمہارے لیے تمہارے سامنے دنیا کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں۔ تم میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے اور تم میں سے کون میرا معاون مددگار بنتا ہے؟ تو اس کے جواب میں صرف ایک آواز آئی کہ گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، تاہم میں آپ کا معاون اور مددگار اور قوت بازو بنوں گا۔ یہ آواز حضرت علی بن ابی طالب کی تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو 3 دفعہ دہرایا۔ اس کے جواب میں ہر مرتبہ حضرت علی ہی کی آواز بھری۔ اس صلح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ تم میرے وارث اور بائی ہو۔ یہ صرف دعویٰ ہی نہ تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور اس سے بڑھ کر تھا۔ دین اسلام کی خاطر نوجوانی ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدر وارفتگی اور جانثاری کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اب تو دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا بھی ٹھاٹا اور تمسخر اڑانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس صورتحال میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ آپ کو وعظ و نصیحت بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ سنتے تھے۔ ابو طالب علیہ وسلم نے بدستور اپنی تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے شانہ بشانہ ساتھ رہے۔ قریش نے چونکہ جذبۂ مخاصمت میں اپنی آنکھوں پر ڈٹائی کی پٹی باندھ رکھی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کان ہی نہ دھرتے تھے بلکہ تمسخر کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اہل مکہ نے مٹھی بھر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی مخاصمانہ کارروائیوں کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس موقع پر بھی چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی میں لوگوں کو جناب ابو طالب دکھائی دیتے تھے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ والد بھی تھے، اس لیے وہ دشمن جناب ابو طالب کے پاس آ کر گلہ شکوہ کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے بھتیجے کو اس عمل سے روکیں اور ان کے بتوں کے تقدس کا بھرم رکھیں۔ لیکن جناب ابو طالب ان لوگوں کو بڑی دانش مندی اور حلیمی کے ساتھ ٹال دیا کرتے تھے۔ اس زمانہ ادوار العالم میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ و تقریر میں لگے رہے۔ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں شعلہ نورانی اور جذبائیت بھی پیدا ہو چکی تھی۔ اس موقع پر مخالفین نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے گھر کعبہ سے بھی نکال دیا تھا اور پھر وہی لوگ ایک اجتماع کی صورت میں آپ کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے اور برملا ان سے کہا کہ ابو طالب، ہمیں آپ کی بزرگی اور قریش میں آپ کے مقام راز ہے، لیکن آپ کا بھتیجا ہمارے آباء و اجداد اور ان کے بتوں کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اسے ان نازیبا حرکات سے روکا جائے۔ بصورت دیگر تلوار ہمارے تمہارے درمیان
فیصلہ کرے گی۔ لیکن جناب ابو طالب کے لیے یہ ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ نہ تو وہ اپنے بھتیجے کی سرپرستی کو چھوڑ کر انہیں تنہا چھوڑنا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ اپنے خاندان قریش سے کٹ کر رہ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ سارا واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا تھا۔ ایک تاریخ ساز خطاب۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ اسی موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی جرأت، بے باکی اور دو ٹوک انداز میں وہ تاریخ ساز اور پروقار الفاظ کہے کہ جو برملا پیغمبرانہ خاصہ تھے۔ آپ نے اس موقع پر اپنے چچا سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہے میرے چچا جان، اگر یہ لوگ میری ایک ہتھیلی پر سورج اور دوسری پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں پھر بھی اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا۔ میں اس وقت تک اس کام میں لگا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بلند ارادوں کو جان کر اور سچی لگن کو محسوس کر کے جناب ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں نے تمہارے ارادوں کو جان لیا ہے، اس لیے تم جو چاہو کرتے رہو، میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اہل مکہ اس ساری صورت احوال کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی کوششوں سے روکتے رہے۔ اب ان لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ وہ ایک شخص جس کا تعلق خاندان مخزوم سے ہے، اس کے بدلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کر دیں، لیکن جناب ابو طالب نے ان بدخواہ لوگوں کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ اس طرح اب تو قریش ابو طالب کے اس طرح کے رویے سے بہت مایوس ہونے لگے تھے، لہٰذا اب انہوں نے اپنی نئی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں پر ظلم و ستم اور دھمکیوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ جناب ابو طالب خود بھی قبیلے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ایک باعزت اور محترم رئیس تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نزدیکی قرابت دار اور سرپرست بھی تھے، اس لیے لوگوں کے انہی حیثیت سے بھی یہ باور کرانا شروع کر دیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کو دشمنی کی عداوت اور مخالفتوں سے بچائیں، لیکن جناب ابو طالب نے دشمنان اسلام کی ان تمام تر کارروائیوں اور دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی، اور وہ بدستور اپنے بھتیجے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابو طالب کی محبت اور پشت پناہی نے اب تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار و عمل میں بھی بڑا جوش اور جذبہ پیدا کر دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے والد ابو طالب محض اپنی خاندانی ضد اور وقار کی خاطر دین اسلام کو قبول کرنے سے نالاں ہیں، حالانکہ ان کے وجود اور سرپرستی سراسر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے حق میں بہتر ہی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔